امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ولاگ بھی سینٹ انتخابات ہے اور مرزا خان افریدی یا مرزا افریدی صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ کون ہیں، ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا، اور ساتھ میں بتاؤں گا کہ انہوں نے جو لاہور کا جو انہوں نے ایک اشعیہ دیا، کیا یہاں سے جانے والوں کو علم تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ تمام صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے وہی ریکویسٹ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آل آپشنز کے ساتھ پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئے ولاگ مل سکے۔ تو جناب صورتحال اس طرح ہے کہ میں نے بعض پی ٹی آئی کے دوستوں سے پوچھا کہ بھئی آپ لاہور کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جناب جب ہم یہ روانہ ہوئے تو ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، صرف یہ بتایا گیا تھا کہ قافلے کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور لاہور جانا ہے، وہاں پہ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے ان ایم پی ایز کے ساتھ جن کے خلاف الیکشن کمیشن میں کارروائی کے لیے ایک ریفرنس بھجوایا گیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ لگا کہ یہ تو جناب مرزا افریدی صاحب کا ڈیرا ہے، یعنی ان کا فارم ہاؤس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چہ مگوئیاں کرتے رہے کہ سینٹ میں ووٹ کے لیے ہمیں یہاں لایا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ بات چلتی رہی کہ جی سینٹ کا چونکہ انہوں نے ٹکٹ لیا ہوا ہے اور اب انہیں ووٹ چاہیے تو لہٰذا انہوں نے ہمیں بلایا ہے۔ پھر جناب وہ کھانا ہوا اور وہاں پہ قوالی ہوئی، بڑا اچھا پروگرام ہوا۔ بہرحال کچھ تو جو پیسوں کی بات چیت تھی وہ تو میں پچھلے ولاگ میں کچھ بتا بھی چکا تھا۔ اب لوگوں کا یہ تھا کہ جناب بتائیں مرزا افریدی صاحب کا سیاست میں جو آنا ہے وہ کیا تھا؟ تو جناب مرزا خان افریدی صاحب جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر پہلی مرتبہ، اس کی آپ کو میں تصویر بھی دکھا دیتا ہوں، یہ آپ تصویر بھی دیکھ لیں کہ یہ فاٹا سے سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ بالکل جناب یہ فاٹا سے سینٹ کے رکن منتخب ہوئے، لیکن جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت صادق سنجرانی کھڑے ہوئے تھے اور مسلم لیگ نون سے یہ مرزا خان افریدی صاحب کو مسلم لیگ نون کی جانب سے سینٹ کا ٹکٹ ملا تھا اور یہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ لیکن جب مسلم نون اور ان کی ہم جو دیگر جماعتیں تھیں انہوں نے جناب ٹکٹ دیا حاصل بزنجو صاحب کو، تو حاصل بزنجو صاحب اور صادق سنجرانی کا مقابلہ تھا اور محسوس یہ ہو رہا تھا کہ بڑی آسانی سے صادق سنجرانی تو نہیں جیت سکیں گے لیکن حاصل بزنجو صاحب جیت جائیں گے۔ تو اس موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ معاملات بدلے اور جناب مرزا افریدی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جمپ کیا، انہوں نے ووٹ اپنا جو تھا وہ دے دیا صادق سنجرانی کو۔ بالکل تو انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر جناب ان کو ڈپٹی اسپیکر بنا دیا گیا، یہ ان کو جو انہوں نے مدد کی اس کے بدلے میں انہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنا دیا گیا۔ اب اس الیکشن میں مردان سے نون لیگ کے ایک اور سینیٹر تھے دلاور خان۔ جی یہ دلاور خان صاحب جو ہیں ابھی پھر الیکشن میں ہیں اور اب یہ جے یو آئی سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سیاست میں یہی ہوتا ہے۔ دلاور خان صاحب نے بھی مسلم لیگ نون سے یعنی اپنی راہیں جدا کی، ٹکٹ تو انہی کا تھا، انہی سے وہ سینیٹر بنے تھے، لیکن انہوں نے ووٹ جو تھا وہ صادق سنجرانی کو دیا، حاصل بزنجو کو نہیں دیا۔ تو مسلم لیگ کے لوگوں کے جو ہیں وہ ٹکٹ ہمیشہ دیتے ہیں لیکن وہ لوگ پھر وفا نہیں کرتے۔ تو سینٹ دلاور صاحب آج کل جے یو آئی کی جانب سے امیدوار ہیں اور ان کے جیتنے کے امکانات بھی ہیں۔ اچھا جناب مرزا افریدی کے بھائی ہیں جناب ایوب افریدی، وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے اور بعد ازاں کراچی سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے لیے انہوں نے سیٹ خالی کی اور شوکت ترین کو عمران خان صاحب کے دور میں سینیٹر بنوایا گیا
اور پھر سینیٹر صاحب کو وفاقی وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ تو یہ اس وقت انہوں نے اپنی جو نشست تھی وہ چھوڑی تھی ان کے لیے۔ اچھا، اب یہ جو مرزا افریدی صاحب ہیں، ان کے ایک اور بھائی ہیں شاہ فیصل افریدی، وہ بھی سینٹ کے امیدوار ہیں اور انہوں نے پہلے بھی آئے تھے۔ ان کے ایک اور بھائی ہیں منظور افریدی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو منظور افریدی صاحب جو ہیں وہ نگراں حکومت، جو ابھی پی ڈی ایم کی نگراں حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اس میں وہ جے یو آئی کے کوٹے پر صوبائی کابینہ میں تھے اور صوبائی وزیر ایکسائز تھے وہ، تو وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیں، اور وہ آئے تھے جمعیت کے کوٹے سے، جی ہاں، جے یو آئی کے کوٹے سے۔ اب ان کے ایک چچا ہیں محمد شاہ افریدی، وہ بھی ایم این اے سینیٹر رہے ہیں، اور جاوید افریدی جو ہیں وہ ان کے بھتیجے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ تمام رشتہ دار ہیں۔ اب اس میں آپ کو جو دلچسپ بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، ابھی پہلے نون کے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ جے یو آئی سے بھی ایک امیدوار ہیں، ٹھیک ہے، وہ جے یو آئی میں ہیں۔ ان کا ایک اور جو منظور افریدی کی بات کر رہا ہوں وہ جے یو آئی میں رہے ہیں۔ سینیٹر دلاور جو ہیں ان کے رشتہ دار، وہ جے یو آئی سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو پھر جو ان کے چچا ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں۔ تو جناب یہ جو خاندان ہے، یہ ارب پتی کھرب پتی خاندان ہے، انہوں نے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں میں کوئی نہ کوئی ایک رشتہ دار رکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ ہر جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں تحریک انصاف کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے اختلافات کا کہ جناب اس کو ٹکٹ کیوں دیا گیا، کیوں نہیں کسی غریب کو ٹکٹ دیا گیا، اور اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے، تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب 9 مئی ہو گیا تو جناب انہوں نے مرزا افریدی صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ اس کے بعد یہ جناب بیرون ملک چلے گئے، اور جناب جب تمام معاملات سیٹ ہو گئے تو واپس پچھلے سال انہوں نے آ کے سینٹ کے لیے کر لیا اپلائی، اور ان کو جو تصدیق کنندہ، تائید کنندہ اور جو ان کے لیے تجویز کنندہ ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے آ کے پی ٹی آئی میں اپنی جگہ دوبارہ بنا لی، اور بتا دیا کہ جناب میں اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ میں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ورکر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ صرف آپ کو محنت یعنی جو آپ پارٹی کے لیے کرتے ہیں اس سے ملتا ہے، تو یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ بھی ہونا چاہیے۔ سیاست کے لیے پیسے کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے جتنے رشتہ دار ہیں، میں نے نام لے دیے ہیں آپ کو، سارے کے سارے جو ہے نا تمام پارٹیوں میں ہیں۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب منظور افریدی اور یہ تمام لوگ جو تھے یہ مطلب پارٹیوں کو ہی سپورٹ بھی کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ صرف پارٹی میں ہوتے ہیں بلکہ پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی، تو پارٹیاں مجبور ہوتی ہیں پھر ان کو ٹکٹ بھی دیتی ہیں۔ ساتھ ساتھ جو بات میں ایک اس میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ الیکشن میں ظاہر ہے ایم پی ایز ووٹ دیں گے، اور ایم پی ایز بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ جو مالدار لوگ باہر سے آ جاتے ہیں تو ان سے کچھ نہ کچھ لینا چاہیے، تو اسی وجہ سے وہ ابھی ان کے بارے میں بھی ایسے ہی کہا جا رہا ہے نا کہ جی انہوں نے الزام لگایا جا رہا ہے اور کہا کہ جی پیسے جو ہیں شبلی فراز نے لے لیے ہیں اور کس نے لے لیے ہیں اور پھر اس نے تقسیم کیے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ پیسے جو تھے وہ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو چھڑانے میں لگ گئے، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے ضمانتوں کے لیے، حالانکہ علی امین کہتے ہیں کہ یہ خرچہ انہوں نے کیا ہے، ادھر وکلاء کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے۔ تو پارٹی کے اندر ایک عجیب صورتحال چل رہی ہے۔ پھر کسی دن ڈیٹیل میں بات کریں گے پارٹی کے حوالے سے، اور ایک گیلپ کا ایک سروے آیا ہوا ہے اس پر بھی میں ایک تفصیلی ولاگ کروں گا، تو وہ دیکھنا نہ بھولیے گا، اس میں صوبائی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے تمام تفصیلات ہوں گی۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔